بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، بالآخر جس کا کل اندیا دیا تھا وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے، وہ آج کر بھی دیا گیا۔ انٹرسٹنگلی میں پہلے یہ بتاتے ہوئے کہ کیا کیا ہے حکومت نے، کل حکومت کا جو امپریشن تھا وہ آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے حکومت نے ویلکم کیا عدالتی فیصلے کو۔ میں نے طارق فضل چودھری کو بھی سنا، انہوں نے بھی کہا کہ منوعاً عمل کیا جائے گا جو حکومت عدالتی فیصلہ اس پہ۔ پھر میں نے یہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سنا، انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان کے حوالے سے عدالتی فیصلے پہ انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ میرٹ پر مبنی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو وفاقی وزیر قانون ہیں، انہوں نے آ کے ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے یہ اندیا دیا کہ حکومت جو ہے نظر ثانی کے درخواست کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کا کسی سرکاری اسپتال میں طبی معائنہ کروایا جائے۔ اچھا، اس پہ اب دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یا تو گورنمنٹ پہلے اس چیز کو ریئلائز نہیں کر سکی کہ اس کو سیاسی کتنا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بھی ہے وایا ہاسپٹل کا وارڈ ہی یہ سارے تمام بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں وہ نکلے ہیں، تو شاید اپنا ماضی سامنے آ گیا ہوگا، یاد آ گیا ہوگا کہ ماضی میں بھی ایسے رہا ہے، تو کہیں اپنی جگہ جو ہے ریفل ہوتے دیکھ رہے۔ فی الحال ایسا نظر تو نہیں آ رہا، لیکن لگ تو ایسے رہا ہے جو حکومت نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا، یا حکومت نے جس طرح سے سارا ایکشن جو تھا وہ پلے کیا جس کو آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن جو پہلے ویلکم کرنا اور اس کے بعد اس پہ ریئیکشن آنا گورنمنٹ کا، اور آج انہوں نے نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ اچھا جی، نظر ثانی کی جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ درخواست گزار ہیں چیف کمشنر اسلام آباد، اور انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے توسط سے درخواست دائر کی ہے۔ اچھا، جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 18 اگست کو عبوری حکم جاری کیا تھا۔ عبوری حکم میں بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ عدالت کا حکم اختیار سماعت سے تجاوز ہے، اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ گزشتہ روز ناظرین سپریم کورٹ کا یہ عمران خان کو نجی اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ سناتے ہوئے معاملے پر میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم بھی انہوں نے صادر فرمایا تھا۔ اب ہوگا کیا؟ مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے، میرا اوپینین یہ ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوگا کچھ بھی نہیں۔ جیسی بات ہے، ریورس تو فیصلہ نہیں ہوگا، بڑی حد اس میں کچھ دن کا جو ہے وہ ڈیلے کر دیا جائے گا۔ اس ڈیلے میں کیا ہوگا؟ اب اس ڈیلے میں نظر یہ آتا ہے کہ فیصلہ چونکہ ریورس نہیں ہوگا تو میں بھی شفا ہاسپٹل سے پیمز ہاسپٹل میں منتقل کروا لیا جائے، اگر کچھ اس میں تبدیلی آتی ہے۔ فی الحال تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس اس کے بینچ کے آگے جائے گا۔ نارملی جو نظر ثانی کی درخواست ہوتی ہے وہ اسی بینچ کے سامنے جاتی ہے جس نے اس کا فیصلہ دیا ہوتا ہے۔ بہرحال جی، دیکھتے ہیں کہ حکومت اس میں کس حد تک اپنی مرضی کر سکتی ہے، لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر حکومت وقت پہ درست فیصلہ کر لیتی تو آج شاید عدالتی حکم پہ حکومت کو عمل درآمد کرتے ہوئے اتنی جو ہے وہ پرابلم فیس نہ کرنا پڑتی۔ اگر حکومت کا یہ کام تھا نا کہ حکومت یہ کام کر دیتی، عدالتی فیصلہ لے لیتی، عدالتی فیصلے سے پہلے ہی فیصلہ لے لیتی۔ بہرحال جی، اس سب پہ ڈیبیٹ رہے گی آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے وحید گل صاحب ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ وحید گل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ عارف عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، مبشر بخاری صاحب سینئر صحافی اینالسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں مہمانوں کی طرف جاؤں، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے اپوزیشن رہنما اسد کیسر اور جنید اکبر کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور پارلیمانی امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگلی اپوزیشن اس ٹائم قدر ایکٹیو ہو چکی ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صرف یہی ملاقات نہیں ہوئی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ جہاں حکومت سے ملاقات ہو رہی ہے وہاں ایک وقت پیپلز پارٹی سے بھی ملاقات کر رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر بھی جو حکومت کے ساتھ ملاقات ہوئی ایاز صادق کے ساتھ اس میں شامل تھے۔ اچھا، جو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کانفرنس بھی کی تھی، پریس کانفرنس، ان کے ساتھ جو اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، ان میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس بھی چیمبر میں موجود تھے، اور شیر الرحمان نوید، قمر راجہ، پرویز اشرف، ندیم افضل چند بھی بلاول کے ہمراہ تھے۔ تو پی ٹی آئی اس وقت دونوں سائڈ پہ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ شاید حکومت کو یہ ڈر بھی ہو کہ کہیں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے ان کا تختہ گول نہ کر دے، اور دوسری جانب وہ ان کو بھی بزی کریں، کیونکہ عدالتی ریلیف بھی مل رہا ہے۔ بہرحال عدالتی ریلیف کو اس ٹائم عدالتی کم اور
سیاسی ریلیف جو ہے وہ حکومت بنانے میں شاید کامیاب رہی ہے. حکومت ہمیشہ پینک میں آ کے شاید کچھ غلط ہی اقدامات لے لیتی ہے. بہرحال ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے وحید گل صاحب کی طرف آتے ہیں. وحید گل صاحب, کیونکہ آپ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت میرے پروگرام میں, یہ جو آپ لوگوں نے فیصلے پہ نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے, پہلے آپ لوگوں نے بڑا اس کو وارم ویلکم کیا. مجھے طارق فضل چودھری صاحب کی مجھے اسٹیٹمنٹ یاد ہے, ان کا کہ منان عمل کیا جائے گا اس فیصلے پہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی عمران خان کے حوالے سے اس فیصلے کو ویلکم کیا. پھر یکا کیا ہوا, آپ کے وزیر قانون آ گئے, ان کی مطلب ایک ویڈیو آ گئے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نظر ثانی پہ جائیں گے, اور آج نظر ثانی بھی کر دی ہے. شفا ہاسپٹل ہو یا پیمز ہاسپٹل ہو, سر کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو اس چیز سے پڑنا چاہیے نا کہ علاج بہتر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. یہ آپ کہہ رہے ہیں سر؟ جی بالکل, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جتنی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن کی ردات سنائی ہے, تو سر جب آپ اپوزیشن میں تھے ہم آپ کے ساتھ بھی اتنی ہی وضاحت سے آپ کی ردات سنایا کرتے تھے, بلکہ آج بھی سناتے ہیں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نیک شگون ہے, اچھی بات ہے. اور اچھی چیز کو بالکل جو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اس کو ہمیشہ سے ویلکم کرتے ہیں. وہ ہمیشہ سے جو بھی پارٹیوں کے اندر ایک نقطہ نگاہ جو اپنا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے, اور حکومتی یا پارٹی کا ایک نقطہ نگاہ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو جس طرح سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو خوشائن سارے پروسیجر کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آج بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بالکل ملاقات اپوزیشن کے جو رہنما ہے ان کی ہوئی, اور آپ کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی, آپ کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی. نہیں, ہمارے لوگوں کے, ہم بھی کل جو ہے وہ تعزیت کرنے کے لیے بھی چیئرمین صاحب کے جو ہے وہ گھر تشریف لے گئے تھے. ہمارے رہنما جو ہیں ان کی والدہ صاحبہ کی نہیں آج اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے اپوزیشن رہنما اسد کیسر جنید اکبر کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اسد کیسر بھی تھے اس میں. مسلسل ہم تو دیکھیے, ہم تو جب اپوزیشن میں تھے اس وقت سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ٹریک کے اوپر لایا جائے. کہ ٹریک کے اوپر لانا یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کر لیں ملک کی بقا کے لیے, لیکن یہ اس وقت بھی نہ مانے. تو میں نہ مانو والی رٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہے, ان کی لیڈرشپ کی طرف سے ہے. ہماری طرف سے کوئی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں رہی. ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی نے تو بارہا مرتبہ یہ کوشش کی, مگر یہ تو ہر چیز کو توڑتے اور رونتے چلے جاتے ہیں. قومی اسمبلی کو یہ توڑ دیتے ہیں, صوبائی اسمبلیوں کو یہ توڑ دیتے ہیں, اور اگر پہلے ان کو اسمبلیوں میں آنے کی جلدی ہوتی ہے پھر ان سے باہر جانے کی جلدی ہوتی ہے, کمیٹیوں میں آنے کی جلدی ہوتی ہے, کمیٹیوں سے نکل جانے کی جلدی ہوتی ہے. تو ہم نے تو آپ صحیح سے سمجھاتے نہیں ہیں نا سر, آپ صحیح سے ان کو سمجھا نہیں پاتے نا, پرابلم یہاں بھی آ جاتی ہے. نہیں آپ نے نہیں نکالا, آپ نے نہیں نکالا, یہ غلطیاں ہیں, کچھ طریقے انصاف کی غلطیاں ہیں, میں مانتی ہوں. بات کر رہا ہوں جی, اگلی بڑی مزیدار بات کر رہا ہوں کہ ہم نے تو جو سرکاری ان کا پروٹوکول تھا, گاڑیاں تھی, وہ بھی واپس جو ہے وہ نہ مانگی نہ انہوں نے اخلاقی طور پر واپس کی. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں ابھی آپ ذکر کر رہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کا, میں اس میں کچھ اور لوگوں کا بھی اضافہ کر دوں. وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہو, خواجہ سعد رفیق صاحب ہو, ہم جیسے ہم جیسے پولیٹیکل ورکر ہوں, ہم اس فیصلے کو خوشائندی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر میں آپ سے اگلے کوشچن میں پوچھوں گی کہ پھر نقطہ اعتراض اس کے علاوہ کیا تھا کہ پیمز ہاسپٹل میں ہو جائے یا شفا میں. میں آپ کی طرف آتی ہوں, میں پہلے ذرا جان لوں عارف عباسی صاحب سے. عارف عباسی صاحب, فی الحال تو ہم آپ کو آپ کے حق میں چونکہ فیصلہ گیا ہے تو مبارکباد ہی سر دے سکتے ہیں. آپ کی اس وقت صورتحال ذرا اسٹرانگ ہی نظر آ رہی ہے, لیکن سر اس کے دو تین ڈفرینٹ اینگلز بھی ہیں مبارکباد کے ساتھ ساتھ. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاید میسیجنگ ہے جو کی گئی ہے, اور اگر ہم سیاسی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ
جتنے بھی ایگزٹ ہمیں سیف ایگزٹ نظر آیا وہ سارے کے سارے جیل سے لے کے ہسپتال کے وارڈ سے گزرتے ہوئے نکلے ہیں. تو کیا اس میں پھر کیا ڈیفرنٹ ہے, ہم کیا سمجھیں یہ کیا ہے؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے آج طلال چودھری صاحب نے کہا کہ اس کو این آر او نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے, اس کو این آر او نہیں سمجھتے. آپ کی طرف سے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اس کو ڈیل نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے, ڈیل بھی نہیں سمجھتے, تو پھر آپ بتا دیجئے کہ یہ کیا ہے, اس کو کیا سمجھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی. دیکھیں, پہلے میں تھوڑا سا رسپونڈ کروں گا گل صاحب کی باتوں کو. اس موجودہ حکومت کا حکمرانوں کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, آئین کو نہ ماننا, قانون کو نہ ماننا, جس کی مثالیں آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کا پروونشل اسمبلی کے الیکشن کا آرڈر نہیں مانا, پھر 90 دن میں الیکشن کرانے کا آئین کا حکم نہیں مانا, پھر نیشنل اسمبلی میں جو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. تو آئین کو توڑنا یا آئین کو نہ ماننا یا سپریم کورٹ کو, یہ تو ان کا وتیرہ رہا ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے موجودہ حکمرانوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی حکمران ہیں جو مسلط ہوئے ہیں ڈنڈے کے زور پہ. ان کے پاس جو ہے نا عوام کا ول آف دا پیپلز نہیں ہے. جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں اس میں 90% ایسے ہیں جو ہارے ہوئے ہیں, جن کے ساتھ لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے. ان کا یہ خوف ان کو جینے نہیں دیتا. اس خوف کی وجہ سے یہ الٹی سیدھے حرکتیں بھی کرتے ہیں. جیسے آج سپریم کورٹ میں انہیں ریویو ڈالا تو موجودہ حکمرانوں کو ہم تو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ بدقسمتی ہے پاکستان کی, انہوں نے آئین کا بیڑا غرق کر دیا, 26 ترامیم کر کے عدالتوں کو ختم کر دیا, انصاف کا قتل کر دیا. یہ آئین میں ترامیم کر کے, ان کا مینڈیٹ نہیں تھا آئین میں ترامیم کرنے, کیونکہ یہ ول آف دا پیپلز نہیں ہے, یہ پاکستان کی قوم کے نمائندے نہیں ہیں. سر انہوں نے اگر بیڑا غرق کیا تھا نا عباسی صاحب, انہوں نے اگر کچھ کام خراب کیا تھا, بیڑا غرق کیا تھا چیزوں کا, تو سر آپ نے بھی بہت جلدی کی. کبھی آپ اسمبلیوں سے نکل جاتے ہیں تو کبھی آپ کمیٹیوں سے نکل جاتے ہیں. آپ لوگ بھی تو کھل کے ڈٹ کے اپوزیشن کریں نا, ان کو اسمبلی میں ٹف ٹائم دیں, کوشچن آورز میں ذرا ان کو سیدھے کوشچنز کریں, ان کو ٹف ٹائم دیں. وہاں تو کوئی ایسا کچھ نہیں ہوتا, تو پھر تھوڑا سا آپ کے اینڈ سے بھی تو پرابلمز آ رہی ہیں نا. نہیں میں بتاؤں, یہ وحید گل صاحب بیٹھے ہیں اسمبلی میں, جس طرح ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے, جس طرح ہم نے ان کو 2013-18 پنجاب اسمبلی میں رکھا, یہ اس کی گواہی دیں گے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے کوئی مطلب کہ آئین نہیں توڑا, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کہ جو خلاف آئین خلاف قانون ہو. ہم نے جمہوری اصولوں کے اندر رہتے ہوئے, آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے, اگر ہم نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے ہم نے بالکل اس کی, ہمیں قانون اجازت دیتا تھا, آئین اجازت دیتا تھا. اگر ہم نے صوبائی اسمبلیاں توڑی بالکل آئین اور قانون کے مطابق چلے. وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے نا, یہ کسی عوامی نمائندے کو, کسی پولیٹیکل ورکر کو, کسی سیول سوسائٹی میں کسی کو زیب نہیں دیتی. کہ آئین سب سے مقدس, آپ کی ایمان اور قرآن کے بعد آئین سب سے مقدس دستاویز ہے اس ملک کی, جس پہ 25 کروڑ لوگ مطلب کہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. جو ریاست اور اس کا بیچ میں انڈیویجل کا جو عباسی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے بخاری صاحب سے ان کا انالیسز لینا ہے. ذرا میرے کوشچن کی طرف آ جائیے پلیز, میرے کوشچن کی طرف آ جائیے. میرا کوشچن یہ تھا کہ اس کو کیا سمجھا جائے, اس کو کیا ہم سمجھیں کہ کوئی میسیجنگ ہے یا کوئی این آر او؟ تو خیر دونوں سائیڈ نے کہہ دیا کہ نہیں ہے, کوئی ڈیل بھی نہیں ہے, تو پھر کیا ہے یہ؟ نہیں, یہ این آر او کس کے ساتھ ہم کریں گے؟ حکمران تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, سو کالڈ ہی صحیح, غیر قانونی ہی صحیح, لیکن اگر این آر او کیا ہے تو یہ بتا دیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے این آر او کیا ہے. جہاں تک مقدموں کا تعلق ہے, میں خود اکیوز ہوں. جی ایچ کو سمیت خان کے اوپر جتنے مقدمے ہیں تاریخی ہم بھگت رہے ہیں. پہلے جیل میں جاتے تھے, وہ انہوں نے بند کر دیا, ہم آئی ٹی سی میں جاتے ہیں. تو اگر ڈیل کرنی ہوتی تو ہم 9 مئی سے پہلے کر لیتے ہیں, 9 مئی کے بعد کر لیتے. یہ 3 سال جو بدترین سزا, بدترین مطلب کہ رویہ ریاست کا عمران خان کے ساتھ رہا ہے. ہماری تاریخ میں کسی پولیٹیکل پرزنر کو اس طرح نہیں رکھا گیا کہ وہ 3 سال جیل کی چاردیواری سے باہر عدالت میں بھی نہیں آ سکا. پچھلے 8 مہینے سے اس کے ساتھ کسی وکیل نے, اس کی فیملی بالکل صحیح ہے. یہ میں وحید گل صاحب سے پوچھتی ہوں کہ یہ زیادہ بہتر تھا کہ حکومت یہ فیصلہ کر لیتی, نہ کہ عدالتوں کو یہ فیصلے کرنے پڑتے. مبشر بخاری صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. مبشر صاحب, ایک تو معذرت آپ نے بہت صبر کیا, لیکن میں آپ کا انالیسز لینا چاہ رہی تھی دونوں سیاسی جماعتوں کا موقف جاننے کے بعد. آپ نے نون لیگ کی بھی بات سنی, آپ نے پی ٹی آئی کی بھی بات سنی ہے. اچھا, اس میں ایڈ کرتی چلوں کہ اختیار ولی خان صاحب جو کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں, رات ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ
25 नवंबर 2024 को मौजूदा जो रिलीफ मिला है ये इनको मिल जाना था खान को, लेकिन इस सियासी जमात के एहतजाज की वजह से, एजिटेशन की सियासत की वजह से उनको वो रिलीफ नहीं मिल सका है। तो वो कह रहे थे कि ये तो 2 साल पहले की बात है, सियासी जमात की अपनी वजह से ये 2 साल डिले हुआ है। इसको आप क्या समझते हैं, आपका तज्जिया क्या है? क्या ये एनआरओ है, डील है, ढील है, पॉलिटिकल प्रोसेस में पीटीआई को थोड़ी सी स्पेस दी गई है, या तमाम सियासी जमातों का 28वीं आईनी तरमीम की तलवार लटक रही है? अगर वो सूबों की तरफ नहीं आते हैं तो उनको बताया गया है कि अगर हॉस्पिटल जाया जा सकता है तो बाहर भी लाया जा सकता है। आपने जो सवाल किया है बहुत ही शानदार तरीके से आपने उसमें एक एनालिसिस किया है, यानी ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनके शेड्स नजर आते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, वो यही बात है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, बशमूल आसिफ जरदारी, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान, इन तीनों ने मोर और लेस एक जैसे ही हालात देखे हैं। मैंने आसिफ जरदारी साहब की जेल भी देखी है, फिर किस तरीके से उनकी बेल नहीं होती थी, 23 मुकदमात थे, फिर मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जिस तरह मुकदमात हुए और जिस तरह रैपिडली केसेस चलाए गए, और फिर जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात हुए, और कन्विक्शन जो है आसिफ जरदारी साहब की किसी केस में नहीं हुई, मियां नवाज शरीफ साहब की हुई, इमरान खान साहब की हुई। तो उसमें जो है एक तो वो एंगल नजर आ जाता है कि कहीं ना कहीं जस्टिस जो है वो कंप्रोमाइज प्रोसीडिंग्स में हुआ तमाम केसेस में। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि देखिए, मुझे तो बड़ी कल हैरानगी हुई जब आजम नजीर तारड़ साहब बहुत अच्छे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी रहे हैं, आपको पता है वो आसमा जहांगीर ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं, जब उनका वो बयान आया कि जनाब ये जेल मैनुअल के कुछ जो कवायद है ये फैसला उनसे मैच नहीं करता, हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। अच्छा, मुझे सब उनकी गोल्ड फिश मेमोरी पे जो है वो थोड़ा सा हैरानगी हुई कि क्योंकि मोरल सेम सिचुएशन मियां नवाज शरीफ ने भी फेस की, उनको तो बाहर भिजवाया गया, और वो अलग बात है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने खुद खर्च किया था। इसी तरह इसमें जो वाहिद एतराज हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनके लिए अरेंज कर रही हो तो बर्डन बनेंगे। जब उस्मा खान और उनके लॉयर कह चुके हैं जी ये सारा जो एक्सपेंसेस हैं वो हम उठाएंगे, तो उसमें फिर कोई एतराज नहीं होना चाहिए था। तो मुझे ये जो PMLN की जीरक की आदत से ये तवक्को नहीं थी और मुझे समझ भी नहीं आई इस बात की फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड में मैं आपको कंक्लूजन यही दे सकता हूँ कि ये जो आते हैं कंप्रोमाइज करके थोड़ा सा, वो बेचारे कठपुतली होते हैं, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं दे सकते। पॉलिटिकल माइंडसेट मुझे पता है बहुत शानदार है PMLN के लीडर्स का, पीपल्स पार्टी के लीडर्स का, और इवन PTI के अंदर कुछ लीडर्स मौजूद है। अगरचे PTI के अंदर चूंकि मैं पानी PTI से उनके रहते से 2 दिन पहले भी मिलके उनसे यही पल्स जानता रहा कि क्या वो किसी मूड में है कि पॉलिटिकल डायलॉग करे। उन्होंने कहा नहीं, वो पॉलिटिकल डायलॉग का तो फायदा कोई नहीं, यानी वो मूड में नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद बड़ी सेम वॉइसेज हैं PTI के अंदर। तो वो लगता यूं है कि कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई भी फ्री वॉइस नहीं है, कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं कि एक फ्री डिसीजन कर सके। अब ये जो मूवमेंट हुई है इसको अगर आप 28वीं तरमीम के तनाजुर में, नए सूबों के तनाजुर में देखें तो आपको ठीक लगेगी कि हाँ भाई ये मूवमेंट 3 साल से। अच्छा, ये जस्टिस का जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उस्मा खान साहबा की 5 माह से ये पड़ी हुई थी पिटिशन, 5वां बार सुनी गई है। तो क्या टाइमिंग भी वो जब कुछ ऐसे नॉन इलेक्टेड मेंबर्स आके सूबों के हक में बयान दे रहे हैं, और जब मुझे ये भी पता है कि PMLN के अंदर भी इस पे डिसेंट है और इस पे पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, और उसमें PTI के कुछ लोग भी जो हैं वो कम से कम ये नहीं चाहते। लेकिन ऐसे मौके पे आके इस तरह का रिलीफ जो है, मैं इसे रिलीफ नहीं कहूंगा क्योंकि ये किसी भी इंसान का बुनियादी हक होता है कि अगर वो जेल में बीमार है तो उसको ट्रीटमेंट मिला जाए। इसको हम क्यों इस तरह ले रहे हैं कि ये रिलीफ है? क्या ये एक उन्हें फैसिलिटी जो कि ह्यूमन राइट्स के जरिए प्रोवाइड होनी चाहिए। बेसिकली इसको रिलीफ इस सेंस में लिया जा रहा है ना, इसको रिलीफ इस सेंस में लिया जा रहा है कि हमने पिछले 8 महीने देखे, फैमिली कह के थक गई, अदालती अहकामात भी थे, लेकिन इसके बावजूद मुलाकातें नहीं कर पाई गई। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब मुलाकातों की भी इजाजत है, अब हॉस्पिटल में भी उनको शिफ्ट किया गया, प्राइवेट, वो भी जो फैमिली कह रही है। मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि टाइमिंग ऐसी है
اور پھر وہ سڈنلی آپ دیکھیے نا، مثلاً ایک پولیٹیکل جب یہ کوئی کنٹروورسی ہوئی، نورین خان صاحبہ نے آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور جس پہ ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کا آ کے ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کہنا نہیں بنتا تھا کہ تمام ملاقاتیں بند، آپ نہیں کر سکتے، یہ لا کے اگینسٹ ہے، یہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے، لیکن کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ملاقاتوں پہ پابندی، یہاں تک کہ وہ 3 کلومیٹر دور ہر جمعرات کو یا منگل کو جایا کرتے تھے، وہاں جو سین ہوا، واٹر گنز یوز ہوئی، وہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے پولیٹیکل سین کے اچھے آپٹکس نہیں تھے، لیکن یہ ہوا اس لیے سارے ہی جو ہے اس وقت اسی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ پہلے نہیں ہو رہا تھا، پہلے تو بڑا ہارش سٹینس تھا۔ احتیاط ولی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ 24 کو اگر پی ٹی آئی وہ نہ کرتی 2024 میں تھوڑا سا اپنا جو کلر ہے ایگریشن کا وہ شو نہ کرتی، تو شاید اس وقت میں ذاتی طور پہ اس بات کو جانتا ہوں کہ 4-5 مواقع ایسے آئے ہیں کہ جب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی، میں اسے ڈیل نہیں کہتا، میں اسے این آر او نہیں کہتا، میں اسے ایگریمنٹ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا کہ یہ جو ملک کی ایک فضا ہے انٹالرنس کی، پولیٹیکل انٹالرنس کی، اس کو ختم کرنے کے لیے ایگریمنٹ بہت ضروری ہے، پولیٹیکل ایگریمنٹ۔ اس پہ پہنچ گئے تھے، لیکن پھر کچھ جو جسے آپ کہتے ہیں سٹبرنس پی ٹی آئی کی جانب سے آئی، کچھ سٹبرنس دوسری جانب سے آئی، درمیان میں بہت سارے پلیئرز بھی شامل تھے جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، پی ایم ایل این کے لوگ بھی تھے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں معاملہ خراب ہوتا رہا۔ دعا یہی ہے کہ یہ معاملہ اگر اسی پرپس کے لیے ہے تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو سر جوڑ کے ہر مسئلے کا حل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بخاری صاحب، بہت خوبصورت انالیسز ہے۔ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، لیکن ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ایک چیز جو کہ بخاری صاحب نے اس کو اپنے انالیسز میں بتایا، بڑی اس کو ڈیفائن کر کے بتایا کہ نہ یہ ڈھیل وہ سمجھتے ہیں نہ وہ ڈیل سمجھتے ہیں، اور حکومت تو آلریڈی کہہ چکی ہے کہ این آر او نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ وہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اس پولیٹیکل ایگریمنٹ پہ اگر ہو بھی گیا تو پی ایم ایل این کو نقطہ اعتراض کیا ہے؟ اگر فیملی کہہ رہی ہے کہ وہ ایکسپینسز اٹھا لی پرائیویٹ ہاسپٹل کے، تو پھر لوڈ نہیں آتا ہے ریاست کے اوپر یا گورنمنٹ کے اوپر، تو پھر بھی پی ایم ایل این پہنچ گئی عدالت میں نظر ثانی کے لیے۔ یہ نقطہ جو اعتراض ہے یہ جانیں گے وحید گل صاحب سے، لیکن اس بریک کے بعد۔